بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیا واجب الوجود، اے وہ ذات کے جس کا وجود ضروری ہے، ویا فائز الجود، اور اے سخاوت کے بہانے والے، ویا غایۃ کل مقصود، اور اے ہر مقصود کی انتہا۔ فیا واجب الوجود، یہاں پر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں لفظ اللہ کو ذکر کیا جو کہ اس میں ظاہر ہے اور غائب کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ فیا واجب الوجود میں یہاں پر خطاب کا صیغہ استعمال کیا، تو یہ التفات من الغیبت الی الخطاب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، جبکہ یا حرف ندا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر یا حرف ندا کو کیوں استعمال کیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اور بھی صفات ہیں، خاص طور پر واجب الوجود کو کیوں ذکر کیا؟ یہاں پر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں لفظ اللہ اس میں ظاہر ہے جو کہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اور فیا واجب الوجود میں پھر خطاب کیا، تو یہ التفات من الغیبت الی الخطاب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یا حرف ندا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، پھر یا حرف ندا کو کیوں استعمال کیا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو کافی ساری ہیں، پھر ان صفات میں سے صرف واجب الوجود کو کیوں اختیار کیا؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کو ذکر کیا اور اس کے بعد صفات عظیمہ کو اس ذات پر محمول کیا، تو ان صفات کی وجہ سے ذات باری تعالیٰ ایسے متمیز ہو گئی گویا کہ وہ مشاہد ہے، اور مشاہد کے لیے خطاب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر یہ التفات من الغیبت الی الخطاب ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر اسم ذات کا اطلاق کیا اور اس کے بعد صفات عظیمہ کو اس پر محمول کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات متمیز ہو گئی، ایسے متمیز ہو گئی گویا کہ وہ مشاہد ہے، اور مشاہد کو تو خطاب کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر التفات من الغیبت الی الخطاب ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حروف ندا میں سے یا کو ذکر کیا جو کہ بعید کے لیے آتا ہے، یا تو یہ بتانے کے لیے کہ منادا کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ندائے بعید مناسب ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ منادی کا درجہ اسفل ہے، بہت نیچے ہے، اسی وجہ سے گویا کہ وہ دور ہے، تو یا حرف ندا کو استعمال کیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یا حرف ندا کو استعمال کیا جو کہ بعید کے لیے آتا ہے، یا تو یہ بتانے کے لیے کہ منادا کا درجہ بہت اعلیٰ ہے گویا کہ ہم سے بہت دور ہے، اور یا یہ بتانے کے لیے کہ منادی کا درجہ بہت اسفل ہے گویا کہ وہ منادا سے بہت دور ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ صفات اور بھی ہیں، واجب الوجود کو اس لیے اختیار کیا کہ اس میں اشارہ ہے ہر قسم کے کمال کی طرف، اور اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہیں۔ واجب الوجود والی صفت کو اس لیے اختیار کیا کہ یہ صفت اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کا کمال موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں۔ وَيَا فَائِزَ الْجُودِ، اے سخاوت کے بہانے والے۔ واجب الوجود کے بعد فائز الجود صفت کو ذکر فرمایا، اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کے مستحق ہیں اپنے اوصاف کاملہ کی وجہ سے بھی، جس کی طرف واجب الوجود نے اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ حمد کے مستحق ہیں انعامات شاملہ کی وجہ سے بھی، جس کی طرف فائز الوجود نے اشارہ کیا۔ واجب الوجود کے بعد فائز الجود کو ذکر کیا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کے مستحق ہیں اپنے اوصاف کاملہ کی وجہ سے بھی، جس کی طرف واجب الوجود نے اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ حمد کے مستحق ہیں انعامات شاملہ کی وجہ سے، عام انعامات کی وجہ سے بھی، جس کی طرف فائز الوجود نے اشارہ کیا۔ وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، اے ہر مقصود کی انتہا۔ مصنف نے، مفسر نے جب دیکھا کہ تمام چیزوں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو توحید کے سمندر میں غرق ہو گئے اور کہا یا غایۃ کل مقصود، اس کا معنی ہے یا غایۃ کل ما یراد و یقصد الیہ، اے ہر اس چیز کی انتہا
جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اور جس کا قصد کیا جاتا ہے۔ وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، جب مفسر نے دیکھا کہ تمام چیزوں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو توحید کے سمندر میں غرق ہو گئے اور فرمایا یا غایۃ کل مقصود، یعنی یا غایۃ کل ما یراد و یقصد الیہ، اے ہر اس چیز کی انتہا جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف قصد کیا جاتا ہے۔ صلی علیہ، رحمت بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلاۃً ایسی رحمت، توازی جو برابر ہو، غناءہ آپ کے نفع کے، ان کے نفع کے، وتجازی اور بدلہ بن جائے، عوض بن جائے، عناءہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کے۔ قرآن کے نازل ہونا اور اسی طرح تمام انعامات کا حاصل ہونا اس کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بصورت صلاۃ ضروری تھی، اسی وجہ سے حمد کے بعد صلاۃ کو ذکر کیا۔ قرآن کا نازل ہونا اور تمام انعامات کا حاصل ہونا اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی وجہ سے حمد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بصورت صلاۃ کو ذکر کیا، چنانچہ فرمایا صلی علیہ صلاۃً توازی غناءہ وتجازی عناءہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رحمت بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ علیہ السلام کے نفع رسانی کے برابر ہو اور آپ کی اس مشقت کا بدلہ بن جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے تبلیغ میں اور شعائر اسلام کو ظاہر کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع بے شمار ہے اور جو مشقت آپ نے برداشت کی وہ بھی بے شمار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی بے شمار ہو۔ صلی علیہ صلاۃً توازی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت بھیج جو برابر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے، جو آپ نے لوگوں کو نفع پہنچایا، اور عوض بن جائے اس مشقت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں اور شعائر اسلام کو ظاہر کرنے میں برداشت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع بے شمار، حضور علیہ السلام نے جو مشقت برداشت کی ہے وہ بھی بے شمار، تو اس کا مطلب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی بے شمار ہو۔ وَعَلَىٰ مَنْ أَعَانَهُ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَقَرَّرَ اور پختہ کیا، تِبْيَانَهُ آپ کے بیان کو، تقریراً پختہ کرنا۔ وَعَلَىٰ مَنْ أَعَانَهُ یہ دعا ہے مہاجرین و انصار کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور قرر تبیانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیان کو پختہ کیا عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے۔ وَعَلَىٰ مَنْ أَعَانَهُ یہ دعا ہے مہاجرین و انصار کے لیے اور ان تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور قرر تبیانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیان کو پختہ کیا عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے۔ وَافِضْ عَلَيْنَا اور ہم پر بہا، من برکاتہم ہم پر فیضان فرمایا، ان کی فیضات فرما ان کی برکات کا، وَاسْلُکْ بنا اور ہمیں چلا، مسالک کراماتہم ان کے کرامات کے راستوں پر، وسلم علیہم وعلینا اور تعظیم کر ہماری اور ان کی اور ہماری، تسلیماً کثیرا بہت زیادہ تعظیم، یعنی ہمیں ان راستوں پر چلا جن راستوں پر چل کر انہوں نے عزتیں حاصل کی ہیں، اور تسلیم کا ویسے معنی ہوتا ہے سلام کرنا، سلام کہنا، لیکن مراد یہاں پر تکریم و تعظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں ان راستوں پر چلا جن راستوں پر چل کر انہوں نے عزتیں حاصل کی ہیں، اور تسلیم کا ویسے معنی ہوتا ہے سلام علیکم کہنا، اور مراد یہاں پر اکرام و تعظیم ہے۔